بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سب کو رحمت برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ایک دوست نے کمنٹ میں سوال کیا ہے، محمد اسلام علی صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا فرماتے علماء دین متین مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ان کی والدہ ہے، تو ان کے دو بیٹے ہیں، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں جی انصاف کے ساتھ انہوں نے دونوں بیٹوں کی شادی کی، اور شادی کے اوپر جو ہے انہوں نے 7.5 تولے دونوں بیٹوں کو زیور دیا، سونا پہنایا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب وہ جو سونا ہے وہ ماں کی ملکیت میں ہے، ماں کے پاس ہے، اور جو بھی وہ دونوں بیٹے کما کر لاتے ہیں وہ بھی کمائی اپنی آمدن جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس جمع کرواتے ہیں، اور والدہ جو ہیں ان کے دونوں بیوی بچوں کے اخراجات پورا کرنے کے لیے روپیہ پیسہ وہ خود ہی اپنی طرف سے دیتی ہیں۔ تو کیا اس صورت میں کہتے ہیں کہ قربانی ماں پر واجب ہوگی یا بیٹوں پر واجب ہوگی؟ اور انہوں نے پھر ایک اور سوال بھی پوچھا ہے کہ اگر نقد رقم بندے کے پاس موجود نہیں ہے تو کیا اس صورت میں قربانی معاف ہوگی، نہیں ہوگی، قربانی واجب ہوگی، تو اس کا کیا شرعی طریقہ کار ہے؟ تو ناظرین، میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے ہر بار کی طرح، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو پریس فرما لیں۔ وتعاونوا علی البر والتقوی کے عین مطابق آپ ہمارے ساتھ دین کے کام میں معاونت کرنے والے بن جائیں گے۔ بندہ اور کوئی نیکی نہیں کر سکتا، بٹن دبانے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی اور دین کے کام میں معاونت بھی ہو جائے گی۔ تو چلیے ناظرین، اپنے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، محمد اسلام علی صاحب، اس میں یہ ہے شرعی جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے، جو سونا آپ کو آپ کی والدہ نے پہنایا تھا شادی کے موقع پر، اور وہ سونا کیا آپ نے خود جو ہے امانت کے طور پر اپنی والدہ کے پاس رکھا ہوا ہے، یا آپ نے اپنی خود ملکیت ختم کر کے اپنی والدہ کی ملکیت میں دے دیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ نے اپنی جو سونا ہے، جو آپ کا اپنا زیور ہے، وہ آپ نے بطور امانت کے آپ نے اپنی والدہ کے پاس رکھا ہوا ہے تاکہ محفوظ رہے، تو پھر تو قربانی ہوگی حضرت آپ کے اوپر، کیونکہ صاحب نصاب آپ ہیں۔ اور اگر آپ نے بطور امانت کے نہیں دیا بلکہ اپنی ملکیت کو ختم کر کے آپ نے والدہ کی ملکیت میں دے دیا ہے اور وہی ان کی مالک ہیں، تو شرعی اصول یہی ہے، جو مالک نصاب ہوتا ہے قربانی بھی اسی پر واجب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس صورت کے اندر جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، تو اس صورت میں واضح طور پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں سونے کی مالک آپ کی والدہ محترمہ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ کی والدہ کے پاس سونا موجود ہے تو صاحب نصاب بھی آپ کی والدہ ہیں۔ تو لہٰذا شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہی کہتی ہے کہ قربانی شرط ہونے کے لیے عاقل بالغ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب ہونا بھی شرط ہے۔ اور صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کی مالیت کے برابر کوئی تجارتی مال ہو، کوئی اور سامان ہو گھر کے اندر حاجت اصلیہ کے علاوہ، کوئی پلاٹ وغیرہ ہو، کوئی بھی الغرض چیز ہو، ٹھیک ہے، یا پھر 7.5 تولے سونا اس کے پاس موجود ہو، تو ان تمام صورتوں کے اندر جو ہے وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس کو پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے والدہ کے پاس 7.5 تولے کے بجائے جو ہے تقریباً 15 تولے سونا بنتا ہے، کیونکہ 7.5 اور 7.5 15 بنے گا، تو 15 تولے ہونے کی وجہ سے تو بدرجہ اولا جو ہے وہ صاحب نصاب ہو چکی ہیں۔ تو لہٰذا جو اس زیور کا مالک اس ٹائم ہے وہی صاحب نصاب ہے، اور اسی پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح کا میں نے ایک سوال پیچھے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، میں کوشش کروں گا اس کی لنک جو ہے آئی بٹن کے اندر میں دے دوں گا، اس کو بھی آپ سماعت کر لیجیے گا، یا پھر اینڈ سکرین پہ ہم لگا دیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی، بیٹے باپ کے کام میں معاون ہیں تو کیا ان پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی ایک دوست نے پوچھا تھا۔
چلے میں وہ مسئلہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر ایک شخص کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں اور وہ اپنے والد کے ماتحت کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کے اندر جو ہے اپنے والد کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، زمین سے آنے والی ساری آمدنی والد کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو بیٹوں کو ضرورت کے مطابق والد صاحب خرچہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو باپ نے نہ تو ان کو ابھی تک جائیداد کا مالک بنایا ہے اور نہ ہی ان کے پاس اپنے پاس کوئی نصاب کی مقدار کوئی دوسرا مال یا زمین موجود ہے کہ ان پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس صورت میں ہم نے یہی جواب دیا تھا کہ اگر واقعی ان کے پاس اپنے نصاب کی مقدار ذاتی مال نہیں ہے تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے، کہ قربانی کے وجوب کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ رہا وہ مال جو انہوں نے کھیتی باڑی سے کمایا، وہ چاہے جتنا ہو، اس سے بیٹے جو ہے صاحب نصاب نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ ان کا ہے ہی نہیں اور ان کے والد کا ہے، تو ان سب کی محنت سے جو مال حاصل ہوگا وہ سب والد کی ملک ہوتا ہے، تو لہذا بیٹے اس کے مالک نہیں ہیں۔ ہاں اسی طرح یہاں جو آپ نے سوال پوچھا ہے محمد اسلام علی صاحب کہ آپ کی والدہ پر قربانی واجب ہوگی کیونکہ صاحب نصاب آپ کی والدہ ہیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ اتنا مال موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو رہا ہے تو پھر آپ صاحب نصاب مانے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہوگی، بصورت دیگر آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال جو آپ نے یہاں پوچھا ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے نقد رقم موجود نہیں ہے، سونا موجود ہے، تو کیا اس صورت میں قربانی ہم پر واجب ہوگی نہیں ہوگی؟ اس صورت میں شریعت کیا حکم دیتی ہے، اس کے متعلق بھی ہم ویڈیو ایک بنا چکے ہیں کہ قربانی واجب ہو لیکن نقد رقم موجود نہ ہو تو اس صورت میں شریعت جو ہے کیا حکم دیتی ہے، تو وہ سوال جواب بھی میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ ایک دوست نے پوچھا تھا کہ میری زوجہ کے پاس 3 تولے سونا اور چاندی کا سیٹ ہے لیکن اس کے پاس نقد رقم موجود نہیں جس سے وہ جانور خرید سکے یا حصہ ڈال سکے، تو کیا وہ قرض لے کر قربانی کر سکتی ہے؟ اس طرح اس کا واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ شریعت اس حوالے سے کیا حکم دیتی ہے؟ تو دیکھیں اس صورت میں بھی ہم نے یہی جواب دیا تھا کہ پوچھی گئی صورت مسئلہ میں قربانی تو واجب ہے، لہٰذا بہر صورت قربانی کرے، اور اگر قرض لے کر بھی کرے گی تو بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ فتاوی رضویہ شریف اور فتاوی امجدیہ کے اندر موجود ہے جس پر قربانی ہے اور اس وقت نقد رقم اس کے پاس موجود نہیں ہے تو چاہے تو وہ قرض لے کر کرے یا اپنا کچھ مال بیچ کر قربانی کرے۔ اسی طرح وقار الفتاوی کے اندر مفتی وقار الدین علیہ رحمان فرماتے ہیں جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کرنے کے لیے اپنا سونا چاندی فروخت کرے یا قرض لے کر کرے، دونوں صورتوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا اس پر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی والدہ کے پاس نقد رقم موجود نہیں ہے کہ آپ جانور خرید سکیں یا حصہ ڈال سکیں تو یا تو آپ کسی سے ادھار لے کر کریں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ اس سونے میں سے کچھ نہ کچھ بیچیں، اتنا بیچیں کہ جتنا سے قربانی کا جانور آپ خرید سکتے ہیں جو کوئی قربانی کے اوپر لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بے عیب ہو، تمام عیوبات سے پاک ہو، موٹا ہو، تازہ ہو، فربا ہو اور شرعی اصولوں کے عین مطابق ہو تو آپ کی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ان صورتوں میں آپ کی والدہ صاحب نصاب ہیں، انہیں پر قربانی واجب ہوگی اور ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کو ادا کریں، چاہے قرض لے کر کریں چاہے اپنا کچھ مال بیچ کر کریں۔ واللہ عالم بالصواب عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل ہمیں دین کی معلومات حاصل کرنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بھی دوست شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے کسی بھی حوالے سے تو کمنٹ میں آ کے آپ سوال کریں، انشاءاللہ کوشش کریں گے جلد از جلد قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو مسئلے کا حل پیش کیا جائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔